لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تفریط ہوئی ہے ایک اور پہلو سے، بلکہ افراط کہنا چاہیے، تہجد کے اعتبار سے افراط، یہ تفریط تھی جو میں نے رکھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں میں موجود ہیں۔ نمبر ایک، میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں، کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں، جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تہجد پڑھتے، اس سے خاص شگفی۔ اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود علامہ اقبال کا حال یہ تھا، نماز کے لیے اہتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہے، کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ ان کے بیٹے نے بھی روض کوثر میں جو کچھ لکھا ہے، بیٹے سے زیادہ تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں، تو وہ صرف عیدین کی نماز کے لیے کہا، جمعے کی نماز کی بھی انہوں نے صراحت نہیں کی۔ میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعوں کے لیے تو جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے روض کوثر میں جو صراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجماعت، بس۔ لیکن یہ کہ یہ در حقیقت بہت بڑی، یعنی لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے، صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ خیر، علامہ اقبال کا ذکر یہاں آ گیا، اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں ملنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ ملنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں، لیکن تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی ہے۔ یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجماعت پنج وقتہ کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سی قرات، تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں وہ نہ تعدیل ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی بعض حضرات چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے، اور عجیب افراتفری ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ افراتفری۔ نماز باجماعت کا جو اہتمام ہونا چاہیے، در حقیقت اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے، یہ بدل ہے، اور اس کی اہمیت، اس کا فلسفہ، اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر، اس کے مقابلے میں تہجد کا کوئی مقام نہیں۔ زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے، قامت صلاۃ کا جتنی مرتبہ حکم آیا ہے، قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف تہجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بھی، باقی پورے قرآن مجید میں زور، تکرار، اعادہ، ایمفیسس، وہ تو در حقیقت اس نماز پنجگانہ، نماز باجماعت کا ہے۔ تو اس کی طرف دھیان نہیں، لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تہجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی اب پسندیدہ شے ہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ریشیو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا مزاج بگڑ جائے گا، پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، التزام کرتے ہیں، وہ تہجد کی روح سے سرے سے ناواقف ہے اکثر و بیشتر۔ وہ نماز کی تو 8 رکعتیں پڑھ لیں گے جلدی جلدی، 10-12 منٹ میں ختم، اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے، زور ذکر کریں گے، اشغال ہوگا، حالانکہ یہ تو نہیں ہے۔ تہجد تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ سارا زور بہی پر ہے جو نکل چکا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ ترتیل قرآن تو تبھی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں، قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جاگ گئے ہیں، جاگ کر جو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا، نیند کا وہ تقاضا نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کہ جوانی میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر، تہجد ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے جو بھی مشرب ہے، مسلک ہے، ان کے مطابق وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت اصل روح تہجد سے گویا کہ بہت بعد رکھنے والی شے ہے، اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے، اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔